مدرسہ نور اسلام سے تشریف لائے، کتنی خوشی کی بات ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ اپنی توتلی زبان سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے۔ حضور کتنے خوش ہوتے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سب بچوں کو اسی طرح بنائے، اسی طرح دیندار اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے۔ ایسا بنائے۔ کیونکہ ہمارے آج کے اس تقریب کے خصوصی مہمان تشریف لا چکے ہیں، اس لیے میں بلا کسی تاخیر کے استاذ المحترم، استاذ العلماء، محبوب العلماء طلباء حضرت مولانا سیف الرحمن صاحب دامت برکاتہ کی خدمت میں انتہائی ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور ہمیں اپنے قیمتی مواعظ سے مستفید کریں۔ درود پاک پڑھیں۔ جن حضرات نے درود پاک پڑھ لیا ہے، جو باہر بیٹھے ہیں وہ اندر تشریف لیں، اندر جگہ ہے، ویسے بھی سردیاں ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ بچے ادھر سائڈ پر ہیں، اللہ جزائے خیر دے۔ ایک بار پھر درود پاک۔ الحمد للہ حمدا لک یا ذا الفضل والاحسان، والصلاة على من أرسل إلى كافة الخلق من الإنس والجان، وعلى آله وصحبه وعترته ومتبعيه ما دام الملوان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المكي المدني الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. انتہائی قابل صد کرام و تکریم حاضرین و سامعین، بالخصوص علماء کرام، معززین علاقہ، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج کی یہ مختصر سی تقریر آج الحمدللہ آپ کی اس مسجد میں باقاعدہ اور باضابطہ
رب ذوالجلال کے لاریب کلام قرآن مجید کے درس کا آغاز اور افتتاح ہو رہا ہے۔ آئندہ انشاءاللہ العزیز عشاء کی نماز کے بعد روزانہ اس مسجد میں درس قرآن ہوا کرے گا۔ یہ بہت بڑی سعادت، خوش بختی اور خوش قسمتی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال اس سلسلے کو استقامت کے ساتھ جاری اور ساری فرمائے۔ اس کا انتظام و انصرام کرنے والے کو رب ذوالجلال اپنی شان کے مطابق بہترین بدلہ اور جزا نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب ذوالجلال نے انسانیت کی ہدایت کے واسطے آسمانوں سے دو پاکیزہ سلسلے جاری فرمائے، ایک رجال اللہ اور دوسرا کتاب اللہ۔ جب امت میں بگاڑ پیدا ہوتا تو اللہ رب ذوالجلال اس امت کے بگاڑ کو سدھارنے کے لیے، اس امت کے بگاڑ کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس امت میں پیدا شدہ خرابی کو درست کرنے کے لیے اپنے برگزیدہ لوگ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کو بھیجتے اور ان کو ایک ضابطۂ حیات، ایک زندگی گزارنے کا ضابطہ دے کر بھیجتے۔ وہ لوگوں کو بتاتے جو اس کو اپناتے رب کے ہاں سے ہدایت پاتے۔ یہ ایک مقدس سلسلہ چلا آ رہا تھا، اور پھر اللہ رب ذوالجلال نے، آپ ذرا غور فرمائیں کہ انسان کو اللہ رب ذوالجلال نے مٹی سے پیدا فرمایا، اور انسان کو رب ذوالجلال نے مٹی سے پیدا فرمایا، اور اس کے اندر جو روح ہے وہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے حکم کے ذریعے اس جسم کے اندر روح پھینکی، روح پھونکی، تو اب ضرورت اس بات کی تھی کہ اس روح کی اصلاح کے لیے اور روح کی روحانی غذا کے لیے رب ذوالجلال نے آسمانوں سے کتاب اللہ کی صورت میں انتظام فرمایا۔ اور پھر چونکہ انسان کا ایک مزاج اور طبیعت ہوتی ہے، اور لازمی بات ہے اس کو بشر ہی سمجھ سکتا ہے، تو پھر اس نزاکت کو دیکھتے ہوئے رب ذوالجلال نے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کا یہ مقدس سلسلہ جاری فرمایا۔ تو بہرحال میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب ذوالجلال نے انسانیت کی ہدایت کے واسطے دو سلسلے جاری فرمائے، ایک کتاب اللہ کا اور ایک رجال اللہ کا۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں جو نبی اور رسول دیا وہ سارے نبیوں اور رسولوں سے اعلیٰ، اور ہمیں اللہ رب ذوالجلال نے جو کتاب دی وہ ساری کتابوں سے اعلیٰ۔ باقی کتابیں تو کتاب اللہ ہیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کو یہ شرف حاصل ہے، یہ فوقیت حاصل ہے کہ یہ اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے، اور کلام یہ متکلم کی صفت ہوا کرتا ہے۔ کلام متکلم کی صفت ہوا کرتا ہے، اور کلام گویا کے متکلم کے اندر سے نکل کے آیا کرتا ہے، اور کلام کی خوبصورتی اور کلام کی
اچھائی وہ صاحب کلام کی اچھائی اور عظمت سے پہچانی جاتی ہے. تو لازمی بات ہے رب ذوالجلال کا کلام. اور کسی کہنے والے نے کہا کہ بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. تو یہ قرآن مجید فرقان حمید رب ذوالجلال کا کلام ہے، گویا کہ رب کے اندر سے نکل کے آیا ہے. اللہ نے خود اس پہ تکلم فرمایا. تو جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے کلام کروں، میں اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کروں، تو علماء نے لکھا کہ وہ رب ذوالجلال کے لاریب کلام قرآن مجید کو اپنی گود میں لے کے بیٹھے اور اس کو دیکھے اور اس کی تلاوت کرے، گویا کہ وہ رب ذوالجلال سے کلام کر رہا ہے. عالمگیر بادشاہ کی بیٹی زیب النساء بہت بڑی شاعرہ تھی اور اس کے اشعار لوگ بڑی دلچسپی سے سنا کرتے تھے. شرم و حیا کا دور تھا. ایک دن باپ نے اپنی بیٹی کو کہا، بیٹا تو یہ اشعار کہتی ہے، تو یہ اشعار پڑھتی ہے، تو یہ کہنا اور پڑھنا چھوڑ دے، اس لیے کہ کل اگر کسی نامحرم نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں زیب النساء ان اشعار کے پڑھنے والی کو ملنا چاہتا ہوں، اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں یا اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو تیرا باپ عالمگیر شرم سے مر جائے گا اور میں اپنے رب سے یہ دعا کروں گا کہ اللہ اس دن سے پہلے زمین کو کھولے اور میں اس میں زندہ دھنس جاؤں. عزت آدمی کو بہت پیاری ہوتی ہے. آدمی عزت والی زندگی کے لیے سارا سرمایہ قربان کرتا ہے، اور جب عزت داؤ پہ لگتی ہے اس عزت کو بچانے کے لیے بندہ اپنا سب کچھ کیا کر دیتا ہے؟ قربان کر دیتا ہے. تو باپ نے اپنی بیٹی کو یہ وصیت کی. بیٹی بھی بڑی سمجھدار تھی، بڑی چالاک تھی. کہا ابو جی آپ پریشان نہ ہوں، میں اس کا بندوبست اور علاج کر لوں گی. خلاصہ کلام یہ کہ تھوڑے عرصے کے بعد بادشاہ کے درباریوں میں ایک درباری عاقل خان نامی نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں اس کلام کے پڑھنے والے سے ملنا چاہتا ہوں اور میں ان اشعار کے کہنے والے سے ملنا چاہتا ہوں. بادشاہ کو یہ خبر پہنچی تو بادشاہ بڑا پریشان ہوا، اپنی بیٹی کو بلایا، یہ ساری بات بتائی. بیٹی نے کہا ابو جان آپ پریشان نہ ہوں، وہ جو ملاقات کرنے کا خواہش مند عاقل خان نامی شخص تھا، اس نے ایک کاغذ کا ٹکڑا، ایک کاغذ کا پرزہ اس پہ لکھ کے بھیجا تھا کہ میں فلاں ہوں اور میں اس اشعار کے پڑھنے والے سے ملنا چاہتا ہوں. باپ نے وہ کاغذ کا ٹکڑا زیب النساء کو دیا. زیب النساء نے فارسی کا ایک شعر اس کاغذ کے پرزے کی دوسری طرف لکھا اور اس فارسی کے شعر کا ترجمہ یہ تھا کہ اے وہ شخص جو مجھے ملنا چاہتا ہے، اے وہ شخص جو مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اے وہ شخص جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، میرے اس کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھے ہوئے پیغام کو پڑھنے کے بعد اس پہ عمل کر لے. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اے وہ شخص جو مجھ سے ملاقات کا خواہش مند ہے، میری یہ بات کان کھول کے سن لے کہ میں اپنے کلام میں ایسے پوشیدہ اور چھپی ہوئی ہوں کہ جیسے گلاب کی پنکھڑیوں میں گلاب کی خوشبو چھپی ہوتی ہے. میں اپنے کلام میں ایسے پوشیدہ ہوں، ایسے چھپی ہوئی ہوں جیسے گلاب کی خوشبو کسی کو نظر آتی ہے؟ کسی کو نظر آتی ہے؟
شاید مولا منصور میں کسی کو نظر آئی ہو، کسی کو نظر آتی ہے؟ گلاب کی خوشبو نظر نہیں آتی، محسوس ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جو مجھے دیکھنا چاہے وہ میرے کلام کو پڑھ لے، اس لیے کہ میں اپنے کلام میں ایسے پوشیدہ ہوں جیسے گلاب کی خوشبو گلاب کی پنکھڑیوں میں چھپی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرا پیغام یہ ہے کہ رب ذوالجلال اپنے اس لاریب کلام میں، اپنے اس لاشک کلام میں جو انسانیت کی ہدایت کے واسطے میرے رب نے آسمانوں سے اتارا، میرا رب اپنے کلام کے ایک ایک حرف میں پوشیدہ ہے۔ جو رب سے گفتگو کرنا چاہتا ہے وہ رب کے لاریب کلام کو پڑھے گویا رب سے باتیں کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ رب ذوالجلال کا لاریب کلام جو اللہ نے میری آپ کی ہدایت کے واسطے نازل فرمایا، اس کے چند حقوق ہیں۔ ان حقوق کو ہم نے سننا ہے اور سننے کے بعد اس پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہماری یہ دنیا کی زندگی بھی بنا دے گا، اور آخرت کی جو دائمی اور ابدی زندگی ہے، میں کریم اللہ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ رب ذوالجلال اس میں اپنی رضا والی جگہ جنت نصیب فرمائیں گے۔ سب سے پہلی چیز، یہ جو قرآن کریم ہے اس کے 5 حقوق ہیں جو میری اور آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ ایمان بالقرآن، قرآن کریم پر ایمان لانا کہ یہ رب ذوالجلال کی کتاب ہے، منزل من اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس مبارک اور پاکیزہ سلسلے کو آسمانوں سے سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر پہ اتارا۔ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اور اس بات میں پک ہے، یہ سب سے پہلی بنیاد ہے۔ اس پہ ایمان لانا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور سچی کتاب ہے۔ اس کتاب کا ہر ایک پیغام سچا، اس کتاب کا ہر ایک حکم سچا ہے، اس کتاب کی ہر ایک بات سچی ہے۔ اس پہ ایمان لانا یہ قرآن کا پہلا حق ہے۔ دوسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے، ایمان لانے کے بعد قرآن کریم کو ناظرہ پڑھنا سیکھنا اور اس کے بعد اس کی تلاوت کرنا، یہ قرآن کریم کا دوسرا حق ہے۔ اور قرآن کریم کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کرنے کے بعد یہ جن آیات کو تلاوت کر رہا ہے، جن کو پڑھ رہا ہے، یہ قرآن کی ایک ایک آیت ایک صدا لگاتی ہے، اس میں غور کر کے، اس میں فکر کر کے، تدبر و تفکر کے بعد سمجھنا، اور سمجھنے کے یہ سمجھنا، یہ قرآن کا تیسرا حق ہے۔ کتنا حق ہے؟ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ قرآن کریم کا سیکھنا اور سمجھنا، یہ اس کا رجوع علماء کرام کی طرف کیا جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے فتنے ہیں، بہت سارے فتنے ہیں، ناراض نہ ہونا، بہت سارے فتنے ہیں۔ آج اللہ معاف فرمائے، وہ حلیہ اور وہ نقش جو میرا نبی لے کے نہیں آیا، میرے نبی کو پسند نہیں ہے، پینٹی اور شرٹی پہنی ہوئی ہے کہ آدمی وہ پہنے ہوئے بھی ننگا لگتا ہے جی، اور پینٹی اور شرٹی پہننے والے اس مصلی رسول پہ آ کے اس عظمت والے کتاب کا درس لوگوں کو دیتے ہیں۔ میں بھی بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے عجیب زاویے ہیں، ہمارے عجیب زاویے ہیں، عجیب پیمانے ہیں پرکھنے کے کہ ارے یہ وہ لباس پہننے والا کہ جو لباس سنت کے خلاف ہے، جو لباس شریعت کے خلاف ہے، آج یہ خلاف سنت اور خلاف شریعت لباس پہنے والا
قرآن کی تعلیم اور قرآن کا درس دے رہا ہے، مسلمان تو کتنا گر گیا، تو کتنا گر گیا۔ یہ تو وہ پاک کلام ہے جو اس کو سینے سے لگاتا ہے، میرا رب شریعت کو اس کے اندر منتقل کر دیتا ہے، اور یہ شریعت کی حدوں کو پھیلانے والا، شریعت کی حدوں کو توڑنے والا، شریعت کا گستاخ، اس سے تمہیں ہدایت کیا ملے گی؟ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے، علماء کرام الحمدللہ آپ کے گاؤں کے اندر مستند علماء کرام ہیں، ان کے ہاں دروس کا پاکیزہ سلسلہ ہے، ان کے پاس بیٹھے، ان سے قرآن کی تعلیمات، یہ قرآن کے ہیرے، یہ قرآن کے جواہرات، یہ قرآن کے موتی لو، خدا کی قسم یہ قرآن کے جواہرات جس سینے میں آ جاتے ہیں اس سینے سے ویرانیاں چلی جاتی ہیں، میرا رب آبادیوں کے ڈیرے لگا دیتا ہے۔ تو قرآن کریم کا پہلا حق کیا ہے؟ قرآن پہ ایمان لانا۔ کیا ہے؟ دوسرا حق قرآن کریم کا کیا ہے کہ اس کو سیکھ کر اس کی تلاوت کرنا، اس کو سیکھ کر اس کی تلاوت۔ اور تیسرا حق قرآن کریم کا کیا ہے کہ اس میں غور و فکر کر کے فہم حاصل کرنا، یعنی قرآن کریم کو سمجھنا۔ قرآن کریم کو کتنے حق ہو گئے؟ اور چوتھا حق قرآن کریم کا کہ سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کرنا، سمجھنے کے بعد اس پہ، اور یہ بات یاد رہے کہ سمجھے بغیر عمل نہیں ہو سکتا، سمجھنے کے بعد عمل ہوتا ہے، سمجھنے کے بعد عمل ہوتا ہے۔ آج ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، بس جیسی سیکھی، جیسے کسی نے پڑھائی ہم نے شروع کر دی۔ آج نماز میں وہ لذت، وہ چاشنی، وہ روح، آج ہم لوگ اس سے محروم ہیں، اس لیے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے ان کو فرائض پتہ نہیں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں نماز کے واجبات پتہ نہیں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں نماز کی سنتیں پتہ نہیں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں نماز کے مستحبات پتہ نہیں ہیں۔ خرابی یہاں سے آئی، نماز کی وہ روح کیوں نصیب نہیں ہوئی، نماز کی وہ حقیقت کیوں نصیب نہیں ہوئی، نماز کی وہ چاشنی کیوں نصیب نہیں ہوئی، ہر عمل کی روح کیوں نصیب نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ سیکھے بغیر عمل کیا، سیکھے بغیر عمل کیا۔ جب عمل سیکھ کے کیا جائے گا، سمجھ کے کیا جائے گا، تو پھر انشاءاللہ العزیز وہ عمل جاندار ہوگا، وہ عمل شاندار ہوگا، اور پھر وہ عمل میرے رب کے ہاں مقبول ہوگا، آسمان سے خیروں کو کھینچ کے لائے گا اور دنیا سے شرور کو ختم کر دے گا۔ تو چوتھے نمبر پہ ان تعلیمات کو سمجھنے کے بعد ان پہ عمل کرنا، اور پانچواں اور آخری حق ہے قرآن کریم کا، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کہ اس کو سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کرنا، اور عمل کرنے کے بعد قرآن کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے قرآن کریم کے ان حقوق کو پورا کیا، پھر یاد رکھنا دنیا کی زندگی اس کی وجہ سے برکت بن جائے گی، اور پھر آخرت کی جتنی منازل ہیں رب ذوالجلال اس قرآن مجید کی برکت سے ان تمام منازل کو آسان فرما دیں گے۔ اور یاد رکھنا ایک اور بات جو بڑی قابل غور ہے، اگر ہم نے قرآن کریم کے حقوق کو پورا کیا، پھر کل قیامت والے دن رب ذوالجلال کے لاڈلے اور محبوب پیغمبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے دربار میں ایک استغاثہ دائر کریں گے، اور اگر ہم نے قرآن کے ان حقوق کو پورا کیا تو پھر ہم جو ہے اس جرم سے بچ جائیں گے، اور اگر ہم نے ان حقوق کو پورا نہ کیا، قرآن کے فہم کی کوشش نہ کی، اس پہ عمل نہ کیا، اس کی تعلیمات کو دوسروں تک نہ پہنچایا، تو پھر رب کے دربار میں محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب استغاثہ پیش کریں گے، اور استغاثہ کیا پیش کریں گے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے دربار میں فرمائیں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے میرے رب تیرا پاک کلام
میں لے کے امت کے لوگوں کے پاس گیا تھا، تیرے بندوں کے پاس گیا تھا، میں نے ان کو بتایا تھا یہ رب کا کلام ہے، یہ عظمت والے رب کا کلام ہے، یہ عظمت والا کلام ہے، آ جاؤ اس کو سینے سے لگا لو، اس کی تلاوت کرو جھوم جھوم کے، کبھی دن کے اجالے میں، کبھی رات کی تاریکی میں، کبھی دن کے اجالے میں، کبھی رات کی خلوت میں اس کی تلاوت کرو۔ اے میرے رب، انہوں نے اس پاک کلام کو پیٹھ کے پیچھے چھوڑ دیا تھا، اخبار پڑھنے کے لیے وقت تھا، ڈائجسٹ پڑھنے کے لیے وقت تھا، رسالے پڑھنے کے لیے وقت تھا، موبائل کو وقت دینے کے لیے وقت تھا۔ اے مولا، اگر تیرے بندوں کے پاس، میری امت کے پاس وقت نہیں تھا تو اس شان والے قرآن کے لیے نہیں تھا، اس عظمت والی کتاب کے لیے نہیں تھا۔ اور لوگوں بتاؤ اس وقت میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ اس لیے آج کی اس مختصر سی نشست اور محفل کی برکت سے یہ دعوت فکر، یہ دعوت پیغام دے رہا ہوں کہ آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، آج سے پہلے جو کمیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، توبہ کریں، استغفار کریں، جو ہم نے اس قرآن سے غفلت برتی اور آج ہم نے اس قرآن کو اپنی پیٹھ کے پیچھے عملاً پھینک دیا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سابقہ زندگی پہ توبہ کرنے کے بعد آج میں اور آپ یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ العزیز رب ذوالجلال کے اس پاک کلام کو سیکھ کر، اس کی ایمان لانے کے بعد اس کو سیکھ کر اس کی تلاوت بھی کریں گے اور اس کا فہم حاصل کرنے کے بعد اس پہ عمل بھی کریں گے اور عمل کرنے کے بعد دوسروں تک اس کو پہنچائیں گے تو انشاءاللہ العزیز میرا رب دنیا کی ساری خیریں بھی آپ کو نصیب فرمائے گا اور مرنے کے بعد والی ساری خیریں رب ذوالجلال آپ کا مقدر فرمائیں گے۔ یہ جو مقدس اور مبارک سلسلہ ہمارے عزیزم حضرت مولانا ذاکر اللہ شاہ صاحب شروع فرما رہے ہیں، رب ذوالجلال ان کو استقامت نصیب فرمائے اور مقامی جتنے لوگ ہیں جو قرب و جوار کے ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ یہ بہت بڑی ایک فرصت ذہبیہ ہے اور یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ یہاں الحمدللہ دیگر مساجد میں بھی مولانا لیاقت صاحب کے ہاں بھی الحمدللہ یہ سلسلہ مبارک ہوتا ہے درس قرآن کریم کا، جو وہاں قریب لوگ ہیں وہاں بھی شرکت فرمائیں، جہاں محلے کے قریب لوگ ہیں یہاں شرکت فرمائیں۔ یہ بہت بڑی خیر ہے اور بہت بڑی بات ہے۔ آج ہم دنیا کے علوم حاصل کرتے ہیں اپنا سارا سرمایہ لگا کے اور دین ہمیں مسجد میں مل رہا ہے، اپنی چوکھٹ پہ مل رہا ہے، اپنے گھر مل رہا ہے، پھر بھی ہم اتنے غافل ہیں۔ تو اس لیے آج یاد رکھنا یہ پکی بات ہے، جو قوم خود اپنی حالت تبدیل نہیں کرتی، میرا اللہ اس قوم کی حالت کبھی تبدیل نہیں کرتا۔ اس لیے آج ہم یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ العزیز آج سے پہلے جو غفلت ہوئی اس پہ توبہ کرتے ہیں اور آج کے بعد اپنا تعلق اس قرآن کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، دین داروں کے ساتھ مضبوط کریں گے۔ دعا ہے رب ذوالجلال اس سلسلے کو استقامت کے ساتھ جاری اور ساری فرمائے۔ ٹوٹی پھوٹی جو باتیں اور گزارشات کی رب ذوالجلال کمیوں کو معاف فرما کے اپنے دربار میں قبول فرما کے ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔